بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، انسان کی ضروریات میں سے اس کی بنیادی ضرورت شادی ہے، اور شادی تمام انبیاء علیہم السلام کی مبارک سنت ہے، اور اس سے انسان کی زندگی سہولت اور آسانی والی ہو جاتی ہے، بشرطے کہ شادی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو، اور اس کے بعد میاں بیوی کی زندگی بھی وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو۔ تو اب بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھے رشتے نہیں مل رہے، والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں ملتے۔ تو اس لیے اس حوالے سے آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کچھ وظائف بتائیں گے کہ جن وظائف کو اگر کیا جائے تو انشاءاللہ جلد، اور میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جو بندہ پورے یقین کے ساتھ اہتمام کے ساتھ ان وظائف کو پڑھے گا تو انشاءاللہ 40 دن کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے اچھے رشتے کا انتظام فرما دیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کی شادی کا بھی جلد انتظام فرما دیں گے۔ تو آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، آخر تک ویڈیو کو دیکھیں، یہ تینوں وظیفے ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس کے اندر پہلا وظیفہ جو ہے وہ جسے رشتہ مطلوب ہے اس نے بھی کرنا ہے، اور اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو انہوں نے بھی کرنا ہے، اور وہ یہ کہ سورہ رحمان جو 27 پارے کے اندر ہے روزانہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر جو 3 مرتبہ ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر کسی کے پاس وقت نہیں اور 3 مرتبہ ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے اجازت ہے کہ دن میں کسی بھی وقت 3 مرتبہ پڑھ لے، یعنی ایک مرتبہ صبح کے وقت پڑھ لے، ایک مرتبہ دن کو کبھی موقع ملے اس وقت پڑھ لے، ایک مرتبہ شام میں پڑھ لے، لیکن دن کے اندر 3 مرتبہ پڑھنا یہ ضروری ہے، اور 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلد اچھے رشتے کا انتظام فرما دیں گے۔ اور دوسرا وظیفہ وہ بہت ہی مجرب ہے، اور جن لوگوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے بہت جلد ان کو اچھا رشتہ بھی عطا فرمایا اور ان کی شادی کا انتظام بھی کر دیا، اور وہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص جو یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے۔ یہ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے اندر بھی ضروری نہیں کہ سورہ اخلاص پوری 100 مرتبہ ایک ساتھ ہی پڑھی جائے۔ جس آدمی کو سہولت اور آسانی ہو اور پوری ایک ساتھ 100 مرتبہ پڑھ سکتا ہو تو وہ تو ایک ساتھ پڑھ لے، اور جو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ لے۔ مثلا 5 نمازیں ہیں تو ہر نماز کے بعد یا نماز سے پہلے 20 مرتبہ پڑھ لے، تو اس طرح 5 نمازوں کے ساتھ 100 مرتبہ پوری ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر بار کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی ضروری نہیں، یعنی شروع کے اندر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور سورہ اخلاص پڑھی، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جب آپ دوسری مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں۔ تو اس طرح یعنی وظیفہ بھی آسان ہے کہ اگر سورہ اخلاص 100 مرتبہ اس طرح چند ہی منٹ کے اندر آپ پڑھ لیں گے، اور یہ بہت ہی مجرب اور اچھا عمل ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ جلد اچھا رشتہ بھی عطا فرمائیں گے اور شادی کا انتظام بھی کر دیں گے۔ اور تیسرا وظیفہ وہ بھی بہت مجرب اور بہت عام ہے، اور وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد 20واں پارہ سورہ قصص آیت نمبر 24 کا حصہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا ہے، اس کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، اور وہ دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ جلد انشاءاللہ رشتے کا اور شادی کا انتظام فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے اندر کیجئے گا۔
اور آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کے اندر پوچھیے گا، ہم آپ کی رہنمائی فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔